سیرت طیبہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ انسانیت کے علاوہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے آج دنیا کے اندر معاشرے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان کے درمیان باہم رہنے کے لیے جو سب سے بہترین شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سیرت طیبہ سے مل سکتی ہیں۔ اس آپ کے کٹے پھٹے معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی تقسیمات کا شکار ہے، لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، صوبائیت کی بنیاد پہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور مکاتب فکر کی بنیاد پہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ہر تقسیم کا جو بھی صورت ممکن ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ آج اس کا شکار ہو چکا ہے، اور ہم نے اس ناموں سے جماعتیں بھی بنا لی ہیں، تنظیمیں بھی بنا لی ہیں، گروپس بھی بنا لیے ہیں، اور اس عنوان سے ایک پوری دعوت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے ان تمام ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے اگر کسی چیز کے اوپر مجتمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی پر آ کر یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہوتی ہیں، اسی پر آ کر یہ سارے کے سارے مسئلے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے بعد جو چیز بھی آپ دیکھیں گے وہ اس کے بہت بعد کی ہوگی۔ تو اس لیے سیرت طیبہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معاشرے میں کام کے لیے جو مشکلات آپ نے اٹھائیں اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے کہ کامیابیاں اللہ جل شانہ نے اس کے نتیجے میں آپ کو کیا عطا فرمائی، معاشرے میں تبدیلی کیا رونما ہوئی۔ تو آپ کے ہاں ہم جس چیز کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ سیرت طیبہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھایا جائے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کا ایک سفر ایک طرف سے شروع ہو اور وہ ان کامیابیوں کے اوپر جا کر اختتام پذیر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے قیمتی اور پیارے افراد کی صورت کے اندر عطا کیا۔ سب سے اچھے لوگ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ سیرت طیبہ کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سفر کا نام ہے کہ جھوٹے سچے کیسے بنیں گے، اور چھوٹے مقاصد کے لیے زندگی بسر کرنے والے اونچے مقاصد کے تحت زندگیاں کیسے بسر کریں گے۔ خیانت کا شکار، خیانت اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ یہ لوگ امین کیسے بنیں گے، اور انسانوں کی طرف دیکھنے والے، انسانوں سے امیدیں باندھنے والے متوکل کیسے بنیں گے، اور بے حیائی کے شکار لوگ حیا اور عفت اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے۔ یہ اس ٹرانسفارمیشن کی جو چونکہ سب سے بڑی مثال اگر ہمارے پاس موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور کے اندر